والد یہ وہ سایہ دار درخت ہے جو دھوپ اپنے اوپر لیتا ہے اور بچوں کو سایہ دیتا ہے، دن رات کام کرتا ہے کہ والد کی بچے عظمت، خیر سے مقام کھانا و کھائیں۔ مرتبہ۔ کبھی کبھی والد عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ 4 لفظوں سے مرکب ہے۔ واو سے ولایت و وفا والا، الف سے اعلیٰ مقام والا اور ایثار و الفت والا، لام سے لطف و کرم والا اور دال سے دانائی اور دستگیری کرنے والا۔ اور جب ہم ایسی صفات و خصائل کی حامل شخصیت سامنے آتی ہے تو اسے والد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح باپ اردو زبان کا لفظ ہے اور یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی بے سے برکت و بزرگی والا، الف سے اساس و اصل اور آبیاری والا اور پے سے پیار و محبت و الفت کے مجموعے کا نام باپ ہے۔ اگر باپ کی عظمت کا پاس کرتے ہوئے اس کی اطاعت، فرمانبرداری، خدمت اور تعظیم کر کے اس کی رضا حاصل کی جائے تو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں، سعادتیں اور جنت ایسی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ ماں باپ سی نعمت کوئی دنیا میں نہیں، یہ نعمت تو جہاں خلد بری ہے۔ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اگر کسی کو یہ نعمت حاصل ہے اور وہ ان کی خدمت و اطاعت کر رہا ہے تو وہ بڑا سعادت مند ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماں کا مقام و مرتبہ تو ہر لحاظ سے اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن باپ کا مقام کسی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن پاک کے احکامات اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ والدین میں باپ درجہ اول کا حامل ہے۔ والد انسان کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات ہے، یعنی اس کی پیدائش کا سبب ہے۔ اس گلشن انسانیت کی ابتدا باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انہی سے عورت حضرت حوا کا وجود تیار کیا گیا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت میں والد کا کردار ضروری ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ماں کی حد سے زیادہ نرمی اور لاڈ پیار سے اولاد نڈر اور بے باک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تعلیم و تربیت اور کردار پر برا اثر پڑتا ہے، جبکہ والد کی سختی، نگہداشت اور آنکھوں کی تیزی سے اولاد کو منمانیاں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے سوا والدین کے ہر حکم کی تعمیل کریں، ان کی رائے کو ترجیح دیں۔ خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے محبت و احترام سے پیش آئیں، اپنی مصروفیات میں سے مناسب وقت ان کے لیے خاص کر دیں، ان کی بھرپور خدمت کریں اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت و رحمت کرتے رہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد تعالیٰ ہے، اور ان کے حق میں یوں دعائے رحمت کرو، اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحمت و شفقت سے پالا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا مانگتے ہیں، جس کا قرآن پاک نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ سورہ ابراہیم۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کی کئی صورتوں میں سے ایک دعائے مغفرت کرنا بھی شامل ہے، جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرمائے گا، تو وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولاد کی دعائے مغفرت کی بدولت،
تجھے یہ بلند درجہ دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا نفع اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کرتی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف رحمت اور محبت سے ایک نظر دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر وہ ہر روز 100 بار دیکھے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی ذات بہت پاک ہے، یعنی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ 100 حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ الحدیث۔ ایک اور اہم بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اولاد پر اپنی بیوی بچوں کی طرح اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت اور کفالت اور ان کی ضروریات زندگی یعنی کھانا پینا، لباس، علاج کو پورا کرنا بھی اولاد پر فرض ہے۔ ان کے ساتھ ان کی ضروریات کے مطابق مخصوص رقم ہر مہینے ان کو پیش کی جائے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی خدمت و اطاعت کو جہاد جیسی عظیم عبادت و سعادت پر بھی ترجیح دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا نیکی کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین کے حقوق ادا کرنا در حقیقت اللہ کی تابعداری ہے، پس اس لحاظ سے ان کی خدمت اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں مضمر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و رسوا ہوا، وہ شخص ذلیل و رسوا ہوا، وہ شخص ذلیل و رسوا ہوا۔ عرض کیا، کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ میں دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت نہ کر کے دخول جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ مسلم۔ ماں باپ کی خدمت کا ثواب جہاد سے بھی بڑھ کر ہے اور اس کا اجر و ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے۔ ماں باپ کے قدموں میں رہنا جنت کی طرف پہنچاتا ہے۔ اس سے عمر اور رزق میں اضافہ، عبادت اور دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یا انہیں اذیت و تکلیف دینا گناہ کبیرہ اور بہت بڑی محرومی ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا اور موت سے پہلے ہی اسے دنیا میں ذلت و رسوائی اور اپنے کیے کی سزا ملتی ہے۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی کو اس طرح ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ والدین کے ہر نیک حکم کی تعمیل کی جائے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، ان کے آرام و سکون اور خوشیوں کا خیال رکھا جائے، والدین کا تذکرہ ہمیشہ اچھے الفاظ میں کیا جائے، والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کا احترام کیا جائے اور جب والدین وفات پا جائیں ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہے اور
ایصال ثواب کا اہتمام کیا تاکہ وصال کے بعد بھی ان کے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین نیکی یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کیا جائے۔ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہیں، بس یہ ہمارا انسانی، اخلاقی اور دینی فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت و اطاعت کریں کہ اسی میں ہمارے لیے دین و دنیا کی کامیابی، سعادت اور فلاح و نجات ہے۔ اگر ماں کی طرح باپ کی عظمت کا پاس رکھتے ہوئے اس کی اطاعت، فرمانبرداری، خدمت اور تعظیم کر کے رضا حاصل کی جائے تو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دین و دنیا دونوں کی کامیابیاں، سعادتیں اور جنت کی بے شمار نعمتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے والد نے میرا سب مال لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس لڑکے کا والد آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں۔ اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب وہ نوجوان اپنے والد کو لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی سے پوچھ لیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہیں خرچ کرتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے دریافت فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں جو تم نے دل میں کہے اور تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو بات کانوں نے سنی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، میں نے چند اشعار دل میں پڑھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اشعار ہمیں بھی بتاؤ۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے دل میں یہ کہا تھا، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد تمہاری ہر ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کچھ میری کمائی سے تھا۔ جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے رات نہ گزاری مگر سخت بیداری اور بے قراری کے عالم میں، مگر ایسے جیسے کہ بیماری تمہیں نہیں مجھے لگی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے تمام شب روتے ہوئے گزار دیتا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، اس کے باوجود کہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ جب تو اس عمر کو پہنچ گیا تو پھر تم نے میرا بدلہ سخت روئی اور سخت گوئی بنا لیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ اگر تم سے میرا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ تو نے مجھے کم از کم پڑوسی کا حق ہی دیا ہوتا، میرے ہی مال میں مجھ سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو بیٹے کو فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ قارئین کرام، دیکھیے کہ اولاد کے ستائے ہوئے باپ کے دل سے نکلے الفاظ کس طرح عرش الہی تک پہنچے اور رحمت الہی جوش میں آ گئی۔